السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین آسان ہے، دین اسلام آسان ہے، اور اس میں آسانی پیدا کرنی چاہیے۔ دین سے ایسا انداز آدمی اختیار نہ کرے کہ لوگ متنفر ہوں، تنفیر کی جگہ پر تبشیر اور تاثیر کی جگہ پر تیسیر کی صورت اختیار کرنی چاہیے۔ انسان کے اندر اللہ جل شانہ نے نفس پیدا کیا ہے، اور یہ نفس شدائد سے اور مشکلات سے یہ جھجک محسوس کرتا ہے، ڈرتا ہے، بھاگتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ اس کے حد سے زیادہ سختی برتی جائے تو یہ عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ میں اکثر مثال لیتا ہوں، ہمارے دیہات میں لوگ گدھے نر نہیں استعمال کرتے بار برداری کے لیے، بلکہ مؤنث اناث استعمال کرتے، خرنا۔ اور ہمارے اس علاقے کے جو گدھے ہیں، کوتی ہے اناث، وہ معمولی بار اٹھاتی ہے 2 من۔ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ 10 سیر زیادہ کریں، جو 2 من مشکل سے اٹھاتی ہے، تو وہ بیٹھ جائے گی، نہیں چل سکتی۔ 3 من ڈالیں گے تو وہ ہلاک ہو جائے گی۔ اس کو اس طرح آپ چلائیں گے کہ آپ کا کام بھی ہو، وہ بھی ختم نہ ہو جائے، آپ کے ساتھ وہ سواری چلتی رہے۔ بہرحال نفس انسان کا اکتا جاتا ہے، بس اس کو چلائیں گے، نرمی سے چلائیں گے۔ ہمارے اکابرین نے تہجد کے لیے اٹھنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا ہے۔ جس کا ایمان مضبوط ہو وہ تو الگ بات ہے، لیکن آپ اس کو اٹھائیں گے، تہجد کے لیے اٹھیں گے تو آہستہ آہستہ اس کو چلائیں۔ پہلے اس کو کہہ دیں کہ جب آپ کو جاگ آ جائے، نیند سے بیدار ہو جائیں، اور نفس کو کہیں کہ تہجد نہ پڑھے لیکن بیٹھ تو جاؤ پلنگ پہ، لیٹو نہیں، بیٹھ جاؤ۔ جب وہ بیٹھ جائے تو اپنے چہرے کو ملو ہاتھوں سے، پھر اس کے بعد اس کو کہو یہ بیت الحالات ہے تو چلے جاؤ، اگر پیشاب آتا ہے تو پیشاب کرو۔ وہاں اس کو لے گئے تو پھر اس سے کہو کہ آپ وضو کر لو، کیا فرق پڑتا ہے، آج کل سہولتیں ہیں، وضو کیا۔ اب اس کو کہو کہ اب 2 رکعت پڑھنے کیا مشکل ہے، مختصر 2 رکعت پڑھو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون طریقہ یہی تھا کہ مختصر 2 رکعت پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد طویل اس سے پڑھاؤ، پڑھے گا، چالو ہو گیا۔ تو ابتدا سے اگر آپ کہیں کہ 12 رکعت مجھے شیخ نے بتائی تھی اور پھر لمبی قرات کے ساتھ، تو کہو کہ ابھی سو جاؤ، تھوڑی دیر کے بعد اٹھوں گا، تو پھر وہ کبھی بھی اٹھنے کا نام نہیں لے گا۔ آہستہ آہستہ اس کو نرمی سے آپ چلائیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جس کا ایمان مضبوط ہو اور اس نے اپنے نفس کو اس کی خوب رگڑائی کی ہے، تو اس کے لیے طریقہ بھی سنت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، اور آپ کے ایمان جیسا ایمان اور کس کا ہوگا۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جیسے ہی آپ نیند سے بیدار ہوتے تھے، وصبا، اور راوی بھی اس پر بہت سختی کے ساتھ تاکید کرتا ہے کہ مجھے میرے شیخ نے یہ لفظ بتایا، قام نہیں فرمایا، وصبا۔ میں اس لفظ کے اوپر غور کر رہا تھا کہ ایک تو محدثین نے احادیث کے الفاظ کو اتنا محفوظ کیا ہے کہ میرے استاد نے مجھے یہ لفظ بتایا تھا۔ دوسری بات یہ کہ وصبا کے معنی ہے کودنا، چھلانگ لگانا،
ٹوپ وہل ٹوپ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوتے تھے تو کودتے تھے، فوراً اٹھ جاتے تھے. اس کے پیچھے مضبوطی چاہیے ایمان کی، اور نفس کے رگڑے ہوں، اس کو خوب رگڑا ہو. اب وہ کچھ نہیں کہہ سکتا، اب وہ جتنا اس پر بوجھ ڈالو گے وہ اٹھائے گا. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اپنے چھوٹوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے نوجوانوں کے ساتھ، اسکول کالج کے لڑکوں کے ساتھ، تو ان کے ساتھ طریقہ آپ اختیار کریں، دین کے علاوہ کسی اور چیز پہ آپ ان کو ہرگز نہ چھوڑیں. مداہنت اختیار نہ کریں، لیکن تشدید اور سختی بھی اختیار نہ کریں. بے دینی پہ آپ اس کو دیکھتے ہیں، اس کا لیکچرر، اس کا استاذ، اس کا پروفیسر اس کو غلط راستے پہ لے جا رہا ہے. آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، بڑا ہو کر جو ہے وہ سمجھ جائے گا، اور یہ ضروری ہے دنیا کی. اب ظاہر بات ہے کہ کس کالج میں، کس یونیورسٹی میں اس کو میں لے جاؤں. آپ بالکل کچھ نہیں کہتے. یہ مداہنت ہے، اور یہ اپنی اولاد کو جرأت دلانا ہے بے دینی کے اوپر، جسارت ہے. یہ برداشت ہرگز نہیں. لیکن دوسری طرف آپ اپنے چھوٹوں کے ساتھ سختی والا معاملہ، تنفیر والا معاملہ اختیار نہ کریں. امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے، الدین یسرن. معتزلہ کہتے تھے کہ جیسے ہی کسی نے گناہ کا ارتکاب کی، اور بعض کا تو یہاں تک عقیدہ تھا کہ مندوب اور مستحب عمل کو جو ما ثبت بالسنہ ہے، اس کو کسی نے چھوڑ دیا تو وہ اسلام سے نکل گیا. یہ سختی ہے، تنفیر ہے. امام بخاری فرماتے الدین یسرن، دین بہت آسان ہے. یسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. دین میں آسانی لاؤ. دوسروں کے ساتھ آپ کا معاملہ ہو، دین کی طرف راغب کرنا ہو، تو آسان والا طریقہ اختیار کیا جائے، آہستہ آہستہ کے ساتھ. انداز بھی آپ کا کہنے کا نرم، اور طریقے بھی آپ کے نرم. یہ جو طریقت ہے یہ شریعت سے باہر چیز نہیں ہے. طریقت شریعت کے اندر داخل ہے، لیکن طریقت میں شریعت پر عمل کرنے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں. گر ایک نشئی اور شرابی شراب کس طرح چھوڑے گا؟ لوگوں نے خواہ اس کو الگ کر دیا ہے. بعض خوش قسم کے لوگ، مدرسین، وہ لوگوں کو طریقت سے نفرت دلاتے ہیں، لیکن وہ خود ان کو طریقہ نہیں بتاتے. اس سے اگر فتویٰ آ جائے، اس کے پاس استفتاء پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ شراب حرام ہے. اب بھئی شراب سے چھڑانے کا طریقہ کیا ہے وہ نہیں بتاتا. زنا کا عادی ہوں، میں کیا کروں؟ یہ کہتا ہے زنا حرام نے، نہیں کرو. اس کا طریقہ بتاؤ. آپ کے پاس طریقہ نہیں ہے، اور جب دوسرا اس کو طریقہ بتاتے ہیں تو آپ نکیر کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزیں بتائی ہیں، دونوں چیزیں بتائی. طریقہ بھی بتایا ہے، حکم بھی بتایا ہے. چھوڑنے کا طریقہ ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، ایک شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ بہت سارے گناہ ہیں، ایک وقت میں ایک گناہ چھوڑ سکتا ہوں، مجھے بتائیے کون سے گناہ چھوڑوں؟ سارے نہیں چھوڑ سکتے. اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ گناہ کرنا جائز ہے، جواز نکلتا ہے. آپ نے فرمایا کون کون سے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، پوری فہرست لمبی بیان کر دی. اور اس کے اندر یہ بھی اس نے کہا کہ جھوٹ بھی بولتا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا جھوٹ بولنا چھوڑ دو. چھوڑ سکتے ہو؟ اس نے کہا بالکل. وہ خوش ہوا کہ یہ تو آسان ہے. اس جھوٹ کی وجہ سے وہ سارے گناہ اس کے چھوٹ گئے. یہ طریقہ ہے. ایک شخص آتا ہے، اس نے کہا تھا میرا جی زنا کرنے کو چاہتا ہے. تو مسئلہ یہ ہے، مفتی یہ بتاتا ہے کہ زنا حرام ہے، بھائی زنا کے قریب بھی مت جاؤ. اب وہ بچے گا تو کس طرح؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے کہا مجھے زنا کی اجازت دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیری ماں ہے؟ اس نے کہا ہاں. کوئی اس کے ساتھ اس طرح عمل کرنا چاہے برداشت کرے گا؟ نہیں، میں تلوار سے اس کی خبر لوں گا. بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، اس خالہ کے ساتھ،
سارے رشتے جو قریب کے تھے وہ بتا دیے. وہ شخص ہر بار کہتا تھا میں تلوار سے اس کی خبر لوں گا، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میری ماں، بہن، بیٹی، خالہ کے ساتھ کوئی عمل کرے. آپ نے ارشاد فرمایا اس طرح دوسرے بھی نہیں چاہتے کہ اس کی ماں، خالہ، بہن، بیٹی کے ساتھ کوئی عمل کرے. پھر اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، سارے ارادے یہ نکل گئے. اس کے بعد اس کی اصلاح ہو گئی. یہ طریقے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے. تو دین آسان ہے. ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ارشادات یہی ہیں. اللہ جل شانہ کی عادت کریمہ بھی یہی ہے. اس کو کسی کی ضرورت نہیں. آپ مسلمان ہو یا نہ ہو، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر پوری دنیا کے لوگ والعیاذ باللہ کفر اور شرک کے اوپر متفق ہو جائیں تو اللہ جل شانہ کی صفات میں، اس کی صفات کمالیہ میں، اس کی ملکوتیت میں، اس کی خدائی میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آتی، نقص نہیں آتا. اس لیے کہ وہ اپنی خدائی کے قیام میں وہ اس کے ساتھ قائم ہے. وہ خدا ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ حکیم ہے، وہ علیم اور خبیر ہے. وہ کسی مخلوق کا محتاج نہیں ہے. یہ مخلوق جو اس نے پیدا کی، یہ تو اس کی حکمت کا تقاضا ہوا اور اس کی رحمانیت کا اظہار ہوا. مخلوق کو پیدا کیا، اس لیے رب العالمین کے ساتھ الرحمن الرحیم صفات لگائی. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. مخلوق کو پیدا کرنا یہ اس پر کوئی فرض اور واجب نہیں تھا. مخلوق کو پیدا کرنا اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. مخلوق کے پیدا کرنے میں اس کا کوئی ذاتی فائدہ نہیں تھا. الرحمن، وہ رحم والا ہے، بہت بڑا مہربان ہے. اس نے مہربانی فرمائی جو مخلوق کو پیدا کی. وہ رب بھی جو کسی کو محتاج نہیں ہے، وہ بھی آسانی کرتا ہے. وہ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے. اسراف، زیادتی کی. اسرفوا علی انفسهم، کبھی اسراف تبذیر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لغوی معنی میں فرق ہے. اسراف اس کو کہتے ہیں کہ معمولی سے کام چلتا ہے اور بہت زیادہ کیا جائے. تبذیر اس کو کہتے ہیں کہ بے جا کیا جائے. انسان کا گناہ کا ارتکاب کرنا یہ اس تبذیر ہے، یہ ظالم ہے. اس کا نفس اس کا تحمل نہیں کر سکتا. آخرت میں یہ اس کے اوپر ظلم کر رہا ہے، اور گناہ اس سے کروانا یہ تبذیر ہے. اور یہ اسراف تبذیر کے معنی میں مستعمل ہے، زیادتی ظلم کے معنی میں مستعمل ہے. تو اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوسی کے قریب بھی مت جاؤ. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ جل شانہ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، تمام گناہ بخشتے. کتنا مہربان ہے. ایک ایسا آدمی جس کی عمر ابھی 60 سال 65 سال 70 سال تک پہنچ گئی ہے، اس کے لیے بھی یہی خطاب ایسا ہی ہے جس طریقے سے ایک 20 سالہ نوجوان کے لیے، جس کے بلوغ پر 5 سال گزر گئے ہیں. 16 نوجوان کے لیے جس کے بلوغ پر 1 سال گزر گیا ہے. ایک بوڑھے 70 سالہ 75 سالہ 80 سالہ بوڑھے کے لیے بھی یہی ہے جس نے 80 سال مسلسل گناہ کیا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، زنا کیا ہے، عورتوں سے غلط تعلقات قائم کیے ہیں، نشے کیے ہیں، غصب کیا ہے، چوری کی ہے، دوسروں کا مال بٹورا ہے، زبردستی زیارتی کی ہے، غش اور کوٹ کیا ہے، معاملات برباد کیے ہیں، مختلف گناہوں کے اندر مبتلا ہے. اللہ پاک کا ارشاد ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ جل شانہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اب بھی تیرے لیے دروازے کھلے ہیں. یہ کتنا آسان انداز ہے، کتنی تیسیر ہے اس میں، کتنی سہولت ہے. شاید وہ 2 دن کے بعد مر جائے، ابھی زندہ ہے، اس میں زندگی کی رمق باقی ہے، اس پر موت کے آثار شروع نہیں ہوئے. جو آخرت کے مناظر جس سے نظر آتے ہیں وہ توبہ کرتا ہے، اس کی بھی توبہ قبول ہے.
اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آسانی لانی چاہیے معاشرے کے اندر، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ، شاگردوں کے ساتھ. کوئی پیر ہے، شیخ ہے، اپنے مریدین کے ساتھ اس کو چلائے، چھوڑے نہیں. یہ مداہنت ہے اور اس کے لیے جسارت اور جرأت ہے. خلاف دین پر اکسانا ہے کہ شیخ موجود ہے کچھ کہتا نہیں ہے، باپ ہے بیٹا ہر قسم کی آزادی کے اندر ملوث ہے، یہ اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتا. کرتے رہو کرتے رہو، جو اسباب اور آلات تمہیں چاہیے میں تمہیں مہیا کروں گا، چاہے وہ کمپیوٹر ہو، چاہے وہ موبائل ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، چاہے آپ کا سکول ہو، آپ کی یونیورسٹی ہو، آپ کا استاذ ہو، آپ کو آزادی ہی کرتے رہے. یہ اللہ جل شانہ برداشت نہیں کرتا. لیکن دوسری طرف سختی بھی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ، اب ہمارا رب اتنا مہربان ہے کہ نیکی کا ارادہ کرے وہ لکھتا ہے، اس کے فرشتے لکھتے ہیں، وہ محفوظ ہوتا ہے. برائی کا ارادہ کرے وہ نہیں لکھتا. برائی کا ارادہ نہیں لکھا جاتا، نیکی کا ارادہ لکھا جاتا ہے. برائی کے لیے اسباب عزم یہ کرتا ہے، پکڑ ہے، لیکن جیسے ہی چھوڑ دیتا ہے فوراً ختم، کچھ بھی نہیں، اور اجر بہت زیادہ. برائی کے لیے بیٹھ گیا، ابھی بالکل تیار ہے، گناہ میں ملوث ہو رہا ہے، اس وقت اللہ کا خوف مانی ہوا، چھوڑ دیا، اس پر بہت زیادہ اجر ملتا ہے. یہ نہیں کہ گناہ نہیں لکھا جاتا، اجر ملتا ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے، امام بخاری قرآن پاک میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ امام بخاری رحمہ اللہ حدیث لائے، دوسرے محدثین حضرات بھی لائے ہیں. بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کا واقعہ کہ غار کے اندر پھنس گئے تھے. ایک وہ تھا جس کی چچا کی لڑکی کے ساتھ غلط تعلقات تھے اور زنا میں بس لگنے والا تھا. اس وقت عورت نے نیچے سے کہا کہ ابھی تک میں نے یہ کام نہیں کیا، یہ صرف ضرورت کی وجہ سے میں کر رہی ہوں. اتق اللہ ولا تفض الخاتم، اللہ سے ڈر اور یہ بکارت کو نہ توڑ، یہ کام نہ کر. فوراً اٹھ گیا. وہ عمل اللہ تعالیٰ کا اتنا مقبول ہوا کہ جیسے ہی اللہ جل شانہ کے سامنے اس عمل کو مشکل سے خلاصی کے لیے واسطے کے طور پر، وسیلے کے طور پر پیش کیا تو فوراً وہ مشکل وہ حل ہو رہا ہے. اتنا مقبول ہے. وہ تو اتنا مہربان ہے، سب کچھ کرنے کے بعد وہ معاف کرتا ہے. گناہ کرنے کے بعد پھر بھی معاف کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد معاف کرتا ہے توبہ کے ذریعے سے. وہ جس پر 2 سیکنڈ نہیں لگتے، 1 سیکنڈ، 2 سیکنڈ، 3 سیکنڈ میں سارے کے سارے پہاڑ دھڑام سے گر جاتے ہیں. اگر کوئی کہے دل کی پشیمانی کے ساتھ. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہے، یا رسول اللہ ابن جدعان بہت بڑا اچھا آدمی تھا، اس کا کیا بنے گا؟ آخرت میں اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ ابن جدعان مکہ مکرمہ میں ایسا شخص تھا جس کے پاس پیسے تھے اور وہ خیرات بہت زیادہ کرتا تھا. بھوک میں قحط میں لوگوں کو کھلاتا تھا، بڑی بڑی دیگیں تھی اس کی، تقسیم کرتا تھا کھانا. تو پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی وقت بھی اس نے یہ نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے میرے رب میری خطا مجھے بخش دے، یعنی توبہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش نہیں مانگی. یہ اگر کسی ایک وقت کہتا، 1-2 سیکنڈ لگتے تو سارا کا سارا اس کا معاف ہو جاتا. ما قال یوما قط رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اب عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسلام سے قبل اسلام کے ارادے سے مدینہ منورہ جا رہے ہیں اپنی مرضی سے. راستے میں مل گئے 3 آدمی، ایک تیسرا ہے. انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ میں تو اس نیت سے جا رہا ہوں، چونکہ بڑے زبردست لوگ تھے جری. عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ دہات العرب کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے، جس کو کوئی زبان میں وہ مغلوب نہیں کر سکتا تھا. بعض صحابہ کرام ایسے تھے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ امور حرب کے بہت بڑے ماہر، بڑے ہوشیار،
کہاں جا رہے ہو؟ مدینہ منورہ جا رہا ہوں. اس سے تم کہاں جا رہے ہو؟ میں بھی جا رہا ہوں. وہاں گئے. عمرو بن عاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ اسلام لانے کی خاطر آئے ہیں. آپ کو بڑی خوشی ہوئی اس لیے کہ بڑے زبردست لوگ تھے, بڑے زبردست لوگ. ہوشیار آدمی ہوشیار ہوتا ہے اور یہ اللہ جل شانہ کی دین ہے. بعض لوگ ایک آدمی ہزاروں آدمیوں پر نہیں لاکھوں آدمیوں پر باری ہوتا ہے. اس کو اللہ نے عقل دی ہے, وہ بہت زیادہ کام کر سکتا ہے دنیا کے اندر, اس لیے اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک دفعہ ام المومنین سے پوچھا کہ یا اماں, ایک شخص وہ ہے جس نے پوری رات کو جگایا اور سویا نہیں اور اللہ کے سامنے کھڑا رہا, اور دوسرا وہ ہے جو رات کے ایک حصے میں کھڑا رہا اور نیند بھی اس نے کی, ان دونوں میں افضل کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ان دونوں کے اندر جو عقل والا اور ہوشیار ہے اس کے برابر میں کسی اور کو نہیں کرتا. وہ عقل والا اور ہوشیار اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسا اپنا تعلق جوڑے گا تھوڑے عمل کے ساتھ کہ وہ ایک آدمی ایک رات میں نے ایک مہینے میں بھی نہیں جوڑ سکتا. یہ ہوشیار ہے. عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اسلام لانے کے لیے بیٹھ گئے, بیعت ہو رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور ہاتھ بڑھایا کہ ان جیسے لوگ مسلمان ہو رہے, خوشی ہے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ وہ تصوف کے ساتھ ساتھ طریقت کے ساتھ ساتھ وہ تحریک بھی چلا رہے تھے. الحمدللہ تحریک قائم ہے اور الحمدللہ ثم الحمدللہ پورے ملک کے اندر اس پر کام ہو رہا ہے. بیرونی ملک سے بھی لوگ آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مزید ترقیات سے نواز دے اور اس خیر کو اس تحریک کے ذریعے سے پھیلائے. آپ حضرات سے بھی وہ درخواست ہے کہ آپ بھی اس میں حصہ لیں, جو خصوصاً جو علماء ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے. عمرو بن عاص جیسا شخص مسلمان ہو رہا ہے, فوراً ہاتھ بڑھایا تو اس نے پھر ہاتھ پیچھے کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماذا یا عمر, اے عمر کیا ہوا, تو نے ہاتھ بڑھایا بیعت کے لیے پھر پیچھے کیا. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ, جو لفظ کہا اشترط, میں شرط لگاتا ہوں. آپ نے فرمایا تشترط ماذا, کیا شرط لگاتے ہو؟ اس نے کہا شرط یہ ہے کہ میں نے بہت سارے گناہ کیے ہیں, قتل کیے ہیں, چوری کیے ہیں, ڈکیتی کی ہیں, زنا کیے ہیں, نشے کیے ہیں. اگر بیعت ہونے سے اسلام لانے سے میرے وہ سارے گناہ معاف ہوتے ہیں تو تب میں مسلمان ہوتا ہوں, اگر نہیں معاف ہوتے تو پھر میں سوچوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, ارشاد فرمایا اما علمت یا عمر ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا. کیا اے عمر تجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ اسلام یہدم ما کان قبلہ, اسلام لانے سے قبل جتنی بدعملیاں, جتنی برائیاں, جتنے کبائر, جتنے گناہ کسی نے کیے ہیں وہ دھڑام سے اسلام اس کو گرا دیتا ہے. ہم مدینہ منورے میں گئے تھے عمرے کے لیے, وہاں پرانی بلڈنگیں توڑوائی جا رہی تھی. تو ایک بلڈنگ کو ادھر سے پورا لمبا پلازا تھا, اس کو ادھر ادھر سے کاٹا تھا, بیچ والی پلر کھڑی تھی, اس کے ساتھ مضبوط رسہ باندھا تھا اور بہت بڑی بھاری مشین, یہ بلڈوزر ہم کہتے ہیں اس کو یا جو بھی کہیں آپ, اس کو کہا تھا کہ اس کو کھینچو. اس کو کھینچ رہا تھا, وہ دھڑام سے وہ زمین نیچے جو ہے وہ بلڈنگ آ گئی. دھوڑی اچھتے شویر پور درالو. یہدم کا لفظ آپ نے استعمال کیا ہے. اسلام لانے سے, توبہ کرنے سے آپ کا گناہ موجود ہے لیکن کسی کے سامنے نہیں آئے گا, ایسا نہیں ہوگا. گناہ کو اللہ تعالی ختم کر دیتا ہے. یہدم, ہدم کا مطلب یہ ہے کہ عمارت کو ڈھا دیا, گر گیا, کوئی چیز نظر نہیں ہے. پہلے کمرے تھے ابھی کمرے نہیں ہیں, پہلے چھت تھی ابھی چھت نہیں ہے, پہلے یہ چیز تھی اب وہ ساری کی ساری چیزیں ختم, گناہ ختم ہو جاتے. اما علمت یا عمر ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ, کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اسلام کے ساتھ چونکہ توبہ ہوتا ہے وہ سارے کے سارے گناہوں ڈھا دیتا ہے. عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ آسان صورت تیسیر یہ اختیار کرنی چاہیے, مداہنت سے بچنا چاہیے.
تیسیر کے پردے میں مداہنت سے بچیں. بچہ ہے خود بخود سمجھ جائے گا، بچہ ہے خود بخود سمجھ جائے گا. باپ اس کالج کی طرف، اس تعلیم گاہ کی طرف، اس مکتب کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے جس میں دہریت پھیلتی ہے، جس میں مختلف قسم کے سبجیکٹ اور مضامین پڑھائے جاتے ہیں، اسلام سے تعلق اور رشتہ کاٹ دیا جاتا ہے، اس کو آگے کرتا ہے. اور یہ خود نمازی ہے، صاحب اللحیہ ہے، کہتے خود بخود سمجھ جائے گا پھر بعد میں یہ اس کی ضرورت ہے. یہ تو اس کی ضرورت اور حاجت ہے، وہ اس کا مقصد ہے. آپ مقصد کو پیچھے کرتے ہیں، حاجت کو آگے کرتے ہیں. یہ کوئی تھک ہے؟ لباس ہو لیکن جسم نہ ہو، بیماری لگی ہے کینسر، اچھے کپڑے پہناؤ، علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس مت لے جاؤ، تو 1-2-3 دن کے اندر مر جائے گا. کپڑے اس کے جسم پہ ہو یا نہ ہو، پٹے پرانے پہنو، کپڑے نہ ہو، ایک چادر اور لنگی اس کے جسم کے اوپر ڈال دو، لیکن فوراً اس سے اس کا علاج کراؤ. تو پھر ایک ہے توبہ، ایک ہے استغفار. شیطان بہت بڑی رکاوٹ آج کل یہ ڈالتا ہے، جو بھائی مسلمان گناہ کے اندر ملوث ہے وہ کہتے ہیں کہ تو پھر گناہ کرے گا، گناہ سے تو چھوٹتا نہیں، یہ تیرا کاروبار ہے، حرام کی کمائی ہے، توبہ کرتے رہو. توبہ سے کیا بنتا ہے؟ اس کو تو چھوڑ نہیں سکتے. بچے تیرے کیا کریں گے؟ وہ حرام میں ملوث. اور حرام سود کو صرف نہیں کہتے، حرام رشوت کو صرف نہیں کہتے، حرام جائز کاروبار کے اندر بھی حرام آ جاتا ہے. دھوکہ دہی سے، جھوٹ بولنے سے، غش سے، ملاوٹ سے، معیاری چیز نہ ایک چیز کی جگہ پر دوسری چیز بیچنے سے. آج کل اللہ معاف فرمائے مختلف معاملات کے اندر ہر طرف سے لوگوں کو مارا جاتا ہے. تو ایک ہے توبہ اور ایک ہے استغفار. اگر آدمی توبہ فی الوقت نہیں کر سکتا، توبہ کرتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا، اس لیے کہ توبے کے لیے شرائط ہیں. وہ گناہ جو کر رہے ہو اب تک اس پر پشیمانی ہو، اور پشیمانی بنیاد میں پڑ جاتی ہے تو پھر آدمی اس کو چھوڑ دیتا ہے. ابھی چھوڑ دیا، آئندہ نہیں کروں گا، عزم کرو، بس یہ 3 چیزیں ہیں. اور بعض حضرات اہل علم کہتے ہیں کہ اس کا اگر اس کے ساتھ وہ بندے کا حق ہے، مخلوق کا حق ہے، تو اس کو ادا کر دیا جائے. یہ چوتھی شرط. لیکن یہ 3 بنیادی شرائط. اگر آپ کوئی گناہ نہیں چھوڑ سکتے تو میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں، وہ ہے استغفار. گناہ اور توبہ اور استغفار میں فرق ہے. توبے کے لیے یہ 3 شرائط ہیں، استغفار کے لیے کوئی شرط نہیں، کوئی شرط نہیں. استغفار آپ سودی معاملہ کرتے ہیں لیکن آپ استغفار پڑھتے ہیں تو مسلسل پڑھا کریں. استغفار کا مطلب ہے کہ یا اللہ میں یہ کاروبار کرتا ہوں، یہ سودی ہے، مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے، اور میرا اس سے جان چھڑا دیں. میں یہ رشوت لیتا ہوں، استغفار پڑھتا ہوں، گناہ سمجھتا ہوں، میری اس سے جان چھڑا دے تاکہ کوئی اور کام میرے ہاتھ آ جائے. استغفار پڑھتے. استغفار دعا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. سید الاستغفار پڑھیں. استغفار دعا ہے، دعا ہے. اس میں 2 چیزیں ہیں جو استغفار نہ پڑھنے میں نہیں ہے. ایک اس میں یہ ہے کہ جب آپ استغفار پڑھتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ آپ اس گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں، اور گناہ سے چھٹکارا تب ہوتا ہے جب اس کو گناہ سمجھا جائے. آپ ڈاکٹر کے پاس بیماری کے علاج کے لیے تب جاتے ہیں جب آپ کو پتہ چلے کہ یہ بیماری ہے. آپ بیماری کو صحت سمجھتے ہیں تو کوئی بیوقوف ہے جو ڈاکٹر کے پاس جائے گا. وہ کہتے ہیں یہ تو صحت پہلوانی ہے، یہ جو میں موٹا ہو گیا ہوں نا تو یہ میں پہلوان بن گیا ہوں، حالانکہ ہے بیمار. وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا جب تک اس کے ذہن کے اندر یہ بات نہ پڑ جائے کہ یہ صحت نہیں ہے، یہ بیماری ہے. تو استغفار پڑھنے والا، گناہ کرتے کرتے استغفار پڑھنے والا، وہ اپنے آپ کو گناہ پر سمجھتا ہے، وہ گناہ کو گناہ کہتا ہے، وہ حرام کو حرام کہتا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے.
اگر یہ احساس ختم ہو جائے تو پھر توبے کی توفیق نہیں ملتی، اور اگر یہ احساس عقیدہ اور نظریہ بن جائے تو پھر یہ کافر بن جاتا ہے۔ جس چیز کی حرمت نص قطعی سے ثابت ہے، سود حرام ہے یہ اس کو حلال سمجھتا ہے، یہ دائرہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ چوری حرام ہے اس کو حلال سمجھتا ہے، یہ دائرہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اور اگر اس کے گناہ ہونے کا احساس ختم ہوتا ہے تو یہ پہ گناہ کرتا رہے گا، یہ باز نہیں آئے گا، توبہ نہیں کر۔ تو استغفار پڑھنے سے اس کو دل سے گناہ سمجھتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی زبان اس میں لگی ہوئی ہے کہ یا اللہ مجھے اس سے حفاظ ہے، دعا ہے، اور دعا بہت بڑی چیز ہے۔ جب آدمی دعا کرتا ہے، پریشانی میں پھنسا ہوا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول لیتا ہے۔ اومن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کوئی ہے اللہ کے علاوہ جو مضطر کی دعا کو قبول کرے؟ وَإِذَا دعا، جب اس کو پکارے دعا کے لیے، اور برائی کو ہٹانے والا، دور کرنے والا اللہ کے سوا کوئی اور ہے؟ وہ تو اللہ ہی ہے۔ جب یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ میں گناہ گار ہوں، رشوت میں پھنسا ہوں، مجھے اس سے بچا دے، مجھے اس سے بچا دے، سود سے مجھے بچا دے، حرام کمائی سے مجھے بچا دے، زنا میں لگا ہوا ہوں، میں نہیں چھوٹ سکتا اپنے زور پر، مجھے اس سے چھڑا دے، جہاں سے میرا کوئی بندوبست کر دے، اس گناہ سے میں چھوٹ جاؤں۔ آپ دعا مانگیں گے تو اللہ جل شانہ آپ کے لیے راستے کھولے گا، اور قدم اٹھانا آسان ہوگا اس کے چھڑانے کی۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ توبہ میں اور استغفار میں فرق ہے۔ شیطان پٹی پڑا دیتا ہے کہ گناہ پہ گناہ کرتے ہو پھر بھی تم توبہ کرتے ہو، اس توبے سے کیا فائدہ؟ تو توبہ نہیں تو استغفار تو کر سکتے ہیں۔ ہم نے استغفار ہی کو چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کے بہت سارے صیغے ہیں، اور اس کا فائدہ یہی ہے کہ آدمی گناہ سے دور رہے۔ کبھی کبھی دوسروں کا گناہ دیکھ کر بھی استغفار پڑھنا چاہیے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جہاد میں گئے ہیں شام کی طرف، رومیوں کے بیت الخلائیں دیکھی جو قبلہ رخ بنی ہوئی تھی۔ وہ فرماتے ہیں ننحرف عنها ونستغفر اللہ، ہم اس سے کنارہ کش ہوتے تھے اور استغفار پڑھتے تھے۔ کنارہ کش ہونے کے دو مطلب ہیں، یا تو یہ ہے کہ ہم اس بیت الخلاء کو چھوڑتے تھے، دور جاتے تھے صحرا میں، اور یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی بیت الخلاء میں ہم یوں بیٹھتے تھے کہ مثلا قبلہ اس طرف ہے تو ہم یوں کسی طریقے سے بیٹھتے تھے کہ ہمارا رخ قبلے کی طرف نہ آئے۔ ونستغفر اللہ، اور ہم استغفار پڑھتے تھے۔ اس محدثین نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کون سا گناہ کیا تھا جو استغفار پڑھتے تھے؟ انہوں نے گناہ نہیں کیا تھا، لیکن جنہوں نے کیا تھا ان کے فعل کے اوپر تو بعض حضرات نے پھر یہ اعتراض کیا ہے کہ وہ تو کافر تھے، کافروں کے لیے استغفار کا مطلب کیا؟ نہیں، اس وقت گناہ کو دیکھ کر گناہ کا تصور جو دل میں آتا ہے اس سے بچنے کے لیے بھی استغفار پڑھا جاتا ہے۔ ہمیں بھی یا اللہ اس سے بچائے، ہم اس قسم کے گناہ میں ملوث نہ ہو، یہ جن لوگوں نے کیا ہے۔ اس لیے ہم جب کہ دیکھتے ہیں تو بے اختیار انسان کی زبان پر استغفار آتا، تو استغفار کے بہت سارے برکات ہیں۔ اس لیے دن رات کے اندر اپنے لیے ایک مخصوص ذخیرہ استغفار کا پڑھنا چاہیے۔ کوئی کتاب ہو جو ہمارے کابرین نے لکھی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر ہو، یا ہمارے معمولات کے اندر جو آپ کو اپنے شیخ نے دی ہے، 300 دفعہ یا 100 دفعہ استغفار دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ آدمی پڑھے، یہ دعا ہے۔ اللہ جل شانہ گناہ سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا